السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ معزز ناظرین، آج عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شہید امت مسلمہ ہیں، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ وہ لیبیا کی قیادت میں سے تھے اور 1862 میں لیبیا کے ایک گاؤں جنزور کے اندر وہ پیدا ہوئے اور 1911 کے اندر اطالوی فوجیوں نے لیبیا کے اوپر قابض ہونے کے لیے وہاں پر حملہ کیا۔ پہلے وہ طرابلس کے اندر حملے کرتے رہے، لگاتار 3 دن کی بمباری کے بعد ان کے اوپر قابض ہوئے اور اس کے بعد وہ ساحلی راستوں کے ذریعے اپنے بحری بیڑے لے کے آئے اور یہاں پر جو اٹلی کی فوجیں تھیں اور وہ لیبیا کے اوپر قابض ہونے کے لیے آئے۔ تو وہاں پر عمر مختار کیونکہ ایک صحرائی باشندے تھے اور صحرائی باشندہ تھا، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت کے اندر، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت کے اندر ان کے اوپر اطالوی فوجیوں کے اوپر حملے کیے، اور ان حملوں کے نتیجوں کے اندر ان کی جو فوجی چھاؤنیاں تھیں ان کو نقصان پہنچایا۔ اور کیونکہ وہ ایک مشہور ایک صحرائی ریگستان کے ماہرین میں سے تھے، کیونکہ وہ ان کے پیچ و خم کو جانتے تھے، اور جیسے ہی وہ اطالوی فوجیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت کے اوپر حملے کرتے اور پھر واپس صحرا میں غائب ہو جاتے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہیں۔ عمر مختار نے ہار نہیں مانی، ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار 70 سال کی عمر کے اندر اس کو گرفتار کیا گیا۔ وہ بھی جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہوئے اور ان کو زنجیروں کی مدد سے اور بیڑیوں کی مدد سے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور زنجیروں کے ساتھ کس کے باندھ دیا گیا۔ 70 سالہ بزرگ کا اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے اور یہاں سے ان کے جو جیلیں تھیں ان سے کہیں یہ فرار نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، امت مسلمہ نے کتنے عظیم بہادر جنے اور کتنے ہی عظیم بہادر پیدا کیے جو کہ ہمارے لیے ایک سبق ہیں اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ان کو مختلف طریقوں سے ورغلانے کے لیے، ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے ان کے 1,25,000 لوگوں کو قیدی بنایا، جس کے اندر بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور لوگ بھی تھے۔ اب ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ ہار مان جائیں، گھٹنے ٹیک دیں، مزاحمت نہ کریں، لیکن انہوں نے مزاحمت کو جاری رکھا اور اپنی آزادی کی جدوجہد کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا آزاد کشمیر تو ہمارے اس میں ہے، تسلط میں ہے، جو کہ ہمارا جو مقبوضہ کشمیر ہے جس کے اوپر بھارتی غاصبوں کا قبضہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اور آج جو کہ 16 ستمبر ہے، عمر مختار کی آج یوم شہادت ہے۔ عمر مختار کو جب انہوں نے پھانسی دی تو انہوں نے آخری خواہش پوچھی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو عمر مختار نے کہا کہ میری آخری خواہش انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں کیا کہنے کہ یہ شہید کہ آخری دم تک حشاش بشاش اور خوشحال کہ میں اس صورت کے اندر ایک غازی کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں، اور ان کو وہاں کے جو لوگ تھے اور وہاں کے شریعام پھانسی دی گئی، ان کو شریعام پھانسی دی گئی تاکہ وہ جو مزاحمتی تحریک ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہماری مسلمانوں کی داستانیں ہیں۔ اور 1981 کے اندر ایک ہالی ووڈ کی مووی بنی جس کا نام انہوں نے رکھا دی لائن آف دی ڈیزرٹ، کیونکہ وہ صحرائی شیر تھے۔ وہ صحرائی شیر تھا جنہوں نے ناکوں چنے چبوائے اور تگنی کا ناچ نچوایا اطالوی فوجوں کو،
اور انہیں بھرپور مزاحمتی جدوجہد کے بعد 20 سالوں کی جدوجہد انہوں نے کی، اس کے بعد بالآخر وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہم نہ تو کسی کی معاشی پابندیوں کے نیچے ہار مانیں، نہ تو کسی کی ہم یہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ہم ہار مانیں، اور نہ ہی ہم اپنے اندرونی گروہوی دشمنوں کی شکل کے اندر ان کے آگے ہار مانیں۔ ہم تو کلمہ اللہ کا جو دیا ہوا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس کا مصداق بنتے ہوئے اس دنیا کے اوپر، خصوصاً ملک پاکستان کے اوپر اس کی شریعت کے نفاذ کی جدوجہد کے لیے اور اسلامی نظام کی جدوجہد کے لیے راستے ہموار کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کے اوپر ڈٹے رہے، اگر ہم اس کے اوپر کھڑے رہے تو انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمارا نام بھی شہیدوں اور غازیوں کی فہرست کے اندر لکھ ڈالے، اور ہماری تقدیر بھی یا غازی کی ہو یا شہید کی ہو، اس کے علاوہ تو مسلمان کی زندگی کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ کسی بھی قوم سے ہوں، وہ کسی بھی ملک سے ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہوں، جو کلمہ حق کہنے والے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو ہماری اسلام کے پیروکار ہیں، وہ امت مسلمہ کا کیا ہے؟ فخر ہے، وہ اس امت مسلمہ کا مان ہے کہ انہوں نے اسلام کی جدوجہد کے لیے اور اسلامی نظام کی جدوجہد کے لیے کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔